فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خواب کے پردے سے انسان نکلتا ہے، اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تاریخ کے اوراق پر اور گردش ایام پر جن کی عظمت کے نشان ثبت ہیں، ان عظیم الشان اور جلیل القدر ہستیوں میں سیدنا ذی النورین کا نام نامی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ماہ و سال نے، بہار و خزاں نے، گرمی اور سردی نے لاکھوں لوگوں کے ناموں کو مٹا دیا، لیکن حضرت ذی النورین کا نام تاریخ میں آج بھی چمک رہا ہے اور آج بھی دمک رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو حیات جاودہ حاصل ہوئی، یہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، صدائے شہید کیا ہے قب و تاب جاودانہ، کہ شہید کا صدا یہ ہے کہ گردش ایام کے باوجود اس کا وجود، اس کی سیرت و کردار، اس کی گفتار و رفتار، اس کے اعمال و افعال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یادوں میں اور خلفائے راشدین کی یادوں میں ایک ایسی تمانیت رکھی ہے اور ایسی تازگی رکھی ہے کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود ایسے محسوس ہوتا ہے، کہے دیتی ہے شوہی نقش باقی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید مظلوم، حضرت امیر المومنین، مجسمہ شرم و حیا اور پیکر جود و سہا، حضرت ذی النورین اس اعتبار سے ہماری توجہات کے اور ہمارے التفات کے بہت زیادہ حقدار ہیں کہ جہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، اس کے باوجود بھی دریدہ دہنی کرنے والے اور شرنگیزی کرنے والے اور گل افشانیاں کرنے والے اور تبرعی لوگ آج بھی سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی رفعت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پر وہ دشنام اور اتہام لگانا چاہتے ہیں کہ جس کا سیرت عثمان کے ساتھ دور پار کا واسطہ نہیں، وہ شخص جس نے ساری کی ساری زندگی بے نیازی کے ساتھ گزاری، اور وہ شخصیت جس نے اپنے مال و متاع کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اور وہ جلیل القدر شخصیت جس نے کبھی بحر روما کو مسلمانوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے وقف کیا، اور کبھی مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے اپنے مال کو وقف کیا، اور کبھی جیش اسرا کے موقع پر بار بار حصول جنت کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورے کرتے ہوئے بما ساد و سامان اونٹوں کو پیش کیا۔ ساتویں مرتبہ جب سیدنا ذی النورین نے اونٹوں کو پیش کیا تو زبان رسالت ماف سے الفاظ نکلے تو کیا نکلے، قد یا عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر تم کچھ بھی نہ کرو تم پھر بھی حضرات گرامی قدر، حضرت عثمان جو کہ شرم و حیا کا انتہارہ ہے، حضرت عثمان
جو کہ جود و سخاوت کی ایک علامت ہے، حضرت عثمان جو کہ ایمان و اسلام کا ایک سمبل ہے، حضرت گرامی قدر جس کی پوری زندگی لی فتح اللہ بفرحی، جس کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت میں بفرحی، جو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ڈوبا رہا، حتیٰ کہ آخری وقت میں اس کی الہیت کا عالم کیا تھا، اس کی حشیت کا عالم کیا تھا، اور اس کے تعلق بالقرآن کا عالم کیا تھا کہ آنکھوں کے سامنے مصحف موجود تھا اور قاتلین کے ہاتھ بڑھ چکے تھے، لیکن عثمان عین ان لمحات کے اندر بھی جب جان کنی کا عالم تھا، انہوں نے ان لمحات کے اندر بھی مصحف سے اپنی آنکھوں کو دور کرنا گوارا نہیں کیا، شہید مظلوم نے اپنی تلاوت کو موقوف کرنا گوارا نہیں کیا، اپنی بندگی کے سلسلے کو تعلق باللہ کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کہ جس کی ضیافت تباہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے ثمر کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا جنہوں نے قصاص عثمان کے لیے آپ کے دستے قدس کے اوپر اپنے ہاتھ کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام بلند عطا کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور فقط راضی ہی نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور جس کی حضرت رسول اللہ سے شیفتگی اور محبت کا عالم کیا ہے کہ آج لوگ حضرت عثمان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کرنے کے لیے آپ کے خاندان کو بھی تان کرتے ہیں اور بنو امیہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کسی ایک قبیلے کے کسی ایک شخص کے کردار کو اس کو مد نظر رکھ کے پورے قبیلے پہ تان کرنا یہ علماء کا کام نہیں، جہلاء کا کام ہے، یہ مداریوں کا کام ہے، یہ بادی گھروں کا کام ہے۔ اللہ نے اچھے اور صاف والے بندوں کو ہر قبیلے میں پیدا کیا، اور حضرات گرامی کا ذرا تاریخ کو اس کی نوک و پلک کو سنوارنے کے لیے اور مرزا جاہل اور جھیلوی کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جناب عبد المطلب کی بیٹی حضرت رسول اللہ کی پھوپھو کا نکاح ہوا، بنو امیہ کے اندر ہوا، حضرت رسول اللہ نے خود نکاح کیا، سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ کیا، بنو امیہ کے اندر آپ کا نکاح ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالی ہیں، جو سسٹر اللہ ہیں، سیدہ میمونہ بنت الحارث جو ہیں، ان کا نکاح سیدنا، ان کی بہن کا نکاح سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہوا، گویا کہ سیدنا امیر معاویہ جو بنو امیہ کے اندر سے ہیں وہ آپ کے ہمزلف ہیں۔ حضرات گرامی کے بیٹیوں کے نکاح کی باری آئی، سیدہ رقیہ کو حضرت رسول اللہ نے سیدنا عثمان کے عقد میں لیا، سیدہ ام کلثوم کو آپ کے عقد میں لیا، اور حضرات گرامی کے بدر کے مارکے کے دن جب آپ کی اہلیہ بیمار تھی، حضرت رسول اللہ نے آپ کی اپنی اہلیہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کو بدر کے غازیوں میں شامل کیا، آپ کو بدر کے ان حصہ داروں میں شامل کیا جو جنگ میں شریک ہوئے، دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، آقا نے اعلان فرما دیا عثمان غم کی بات نہیں ہے، اگر محمد علیہ السلام کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دیتا جاتا انکار نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو بتلانے کے لیے آئے ہیں، آقا نے اپنی 2 بیٹیوں کو بنو امیہ کے خانوادے کے سردار اور بنو امیہ کی عظمت کی علامت حضرت ذی اور عین کے عقد میں دیا۔ حضرات گرامی قدر جہاں اتنی رشتہ داریاں ہوں، ایمانداری کی بات بتلائیے، جو بنو امیہ کو گالیاں دیتا ہو وہ میدان محشر میں سیدہ ام حبیبہ کا سامنا کس چہرے کے ساتھ کرے گا، سیدنا ذی اور عین کا سامنا کس چہرے کے ساتھ کرے گا، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا سامنا کس چہرے کے ساتھ کرے گا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج ثمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، جب تک دیوبند اور بریلی کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور صحابہ کی شان میں تنقید کرنے والوں کو انشاءاللہ ہم دیوار کے ساتھ لگاتے رہیں گے۔
حضرات گرامی قدر، آج ہم یہاں پر اس عزم کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس ولولہ کعبہ کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اپنے موقف اور نصب العین کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شخصیت کا ذکر کیا اور ایک طبقے کا ذکر کیا۔ شخصیت کون ہے؟ جو ہمارا قائد ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارا مقتدا ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کے لوگوں سن لو، تمہارے لیے رسول ہاشمی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ انہی کی گفتار، انہی کی رفتار، انہی کی اٹھک، انہی کی بیٹھک، انہی کا جہاد، انہی کا طرز زندگی، انہی کا تمدن، انہی کی تہذیب، انہی کی سیاست تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا بھی ذکر کیا کہ جو گروہ جو ہے ہمارے لیے ایک سمبل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے دل کی دھڑکن ہمارے نبی رحمت ہیں، لیکن اس نبی کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، اس نبی کے نقش قدم کے اوپر کیسے چلنا چاہیے، اس نبی کی گفتار اور رفتار کو کیسے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر رسول ہاشمی کے نقش قدم پہ چلنا ہے ویسے چلو جیسے صدیق نے چل کے بتلا دیا، جیسے فاروق نے چل کے بتلا دیا، جیسے ذوالنورین نے چل کے بتلا دیا، جیسے علی المرتضیٰ نے چل کے بتلا دیا، جیسے معاویہ بن ابی سفیان نے چل کے بتلا دیا۔ اگر ان کے نقش قدم پہ چلو گے سیدھے راستے پہ ہوگے، اگر ان کے نقش قدم سے ہٹ جاؤ گے گمراہی کے راستے پہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عثمان کون ہیں؟ ناشر العلم والہدا ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ صاحب جود و سخا ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ مجسمہ شرم و حیا ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ صاحب ایمان و اسلام ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈوں کو لہرانے والے اور اپنی یاد کے اندر اور اپنی باقیات کے اندر قرآن مجید کی بڑی نشانی کو چھوڑ کے جانے والے۔ آج اگر مصحف کے اوپر پوری امت یکسو ہے تو یہ سیدنا عثمان کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں ہم کو ثواب ملتا ہے وہاں پہ شہید مظلوم حضرت عثمان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، خلافت راشدہ کے طرز عمل کو اور بالخصوص سیدنا ذوالنورین کے طرز عمل کو کیا ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کیا آپ عظمت عثمان کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ حضرت عثمان کے کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو لوگ ان کی تنقید کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے علاوہ دیدہ درہنی کرتے ہیں اور جو ان کے قبیلے کے اوپر کام کرتے ہیں، کیا ان کا آئینی، قانونی، دستوری، علمی اور دلیل کی دنیا میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ براہین کی دنیا میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، دلوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔